نکڑ دادا علمی خاندان ہے، اور خاندانی طور پر کھانے پینے والے، کھانے پینے والے، یہ نہیں ہے کہ وظیفے لینے والے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے رحم پر پلنے والے، کئی خاندان ان کے رحم و کرم پر پلنے والے، وہ شخصیت ہے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں، تھوڑا سا اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن تھوڑی تھوڑی چند باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ادب کا عام یعنی ادب کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سواری کر رہے تھے، آپ سواری میں سوار تھے، اس وقت پالکی ہوتی تھی۔ پالکی تو جانتے ہیں نا، یعنی چار بندے، ایک ڈولی سمجھ لیں، ایک ڈولی سمجھ لیں کہ جس طرح چار بندے اٹھا کے مسافر کو لے کے چلتے تھے، وہ جا رہے تھے۔ جیسے تھوڑی دیر چلے، کچھ مزدور بدلے ہوتے ہیں نا، ڈیوٹی تھوڑی تبدیل ہوتی ہے، 6 ہوتے ہیں، 4 اٹھانے والے، 2 ان کو مدد دینے والے تبدیل ہوئے۔ جیسے ہی تبدیل ہوئے تو آپ نے وہاں سے پردہ ہٹا کے فرمایا تھوڑی دیر رک جاؤ، نیچے اتارو۔ جب نیچے اتاری گئی، پالکی نیچے اتاری گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سب کو ایک بات پوچھنے والا ہوں، تمہیں تمہارے جد اعلیٰ کی قسم ہے جھوٹ نہ بولنا، تم میں سید کون ہے؟ تم میں سید کون ہے؟ بس تینوں اپنے اپنے طور پر، وہ جس طرح بھی تھا، ایک کا رنگ بدلتا ہے، ایک شخص کا رنگ بدلتا ہے۔ آنکھیں، آپ نے اس سے پوچھا آپ بتائیں، تو نے کہا حضرت میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں حضور کے خاندان سے ہوں، کیونکہ میرے اندر وہ خصلتیں، وہ کیفیات نہیں ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس خاندان کے ساتھ منسوب کروں، لیکن ہے میری رگوں میں وہی خون، ہے میری رگوں میں وہی خون ہے۔ آپ کی دستار مبارک تھی، فوراً آپ نے اتاری اور اتار کر اس مزدور سید کے قدموں پر اللہ کہ مجھے معاف کر۔ اب یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اس شخص کو بتانے والا کون تھا؟ اللہ۔ وہ سواری پر بیٹھا ہوا شخص نیچے کون ڈرائیور ہے، کون مزدور ہے، کون چلا رہا ہے، نہ کسی کی قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ کچھ ہے۔ اس شخص کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ گویا کہ وہ تصوف میں بھی شہنشاہ شخص تھا، اس کے دل کے انوار و تجلیات پورے تھے، پتہ تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے کہ میری کیفیات رک گئی ہیں، شاید ان میں کہیں ایسا نہ ہو۔ ادب کے پھر یہی بات نہیں، معافی مانگنے کے بعد اس سید کو اندر بٹھایا اور اپنے کاندھوں پر اٹھا کے منزل مقصود تک۔ ایک ادب کا یہ واقعہ۔ دوسرا ادب کا واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ حاضر ہوئے اور آپ نے حکم فرمایا تھا تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی، زائرین کے لیے بھی، کہ 4 ہاتھ پیچھے رہنا قبر سے۔ ہم تو گر جاتے ہیں، جالیوں کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا تمہارے ناپاک ہاتھ ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے، رسول اللہ کے پاک ہاتھوں کو، پاک جالیوں کو کیسے چھو گے؟ تم اس قابل نہیں، پیچھے 4 ہاتھ پیچھے۔ اور ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ وہاں جاتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں، ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جانے اور ان کا معاملہ جانے، وہ کیا ہے، اللہ آپ کو بے ادبی سے محفوظ کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ آپ کو بے ادبی سے محفوظ کر کے دور ہٹا رہا ہے۔ بے شک۔ اور پھر وہاں پہ کھڑے ہوئے، کافی دیر تک مواجہ شریف کے سامنے کھڑے رہے، کافی دیر تک کھڑے رہے، باہر نکلے اور اس کے بعد ایک کچھ اشعار کہے، جن اشعار میں رونا تھا، اور ایک یہ شعر کا مصرع یہ ہے، میرے ذہن میں پورے اشعار نہیں ہیں، ایک مصرع یہ ہے کہ تجھ جیسے کتے ہزار، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے وہ سوئے لالہ دار پھر۔ جس وقت یہ بات آئی تو کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور کے دروازے پر حاضر ہوا لیکن زیارت نصیب نہیں۔ اللہ، دل میں خیال آیا کہ تو نے یہ سوچا کیوں؟ تو جیسے تو یہاں ہزار اور گھوم رہے ہیں، بے شک، تو نے سوچا کیوں؟ رات کو سوئے،
آقا خواب میں تشریف لائے، فرمایا احمد رضا آ جاؤ۔ دوسری رات کو حاضر ہوئے، وہ خواب کا معاملہ تھا۔ دوسری رات کو یعنی دیکھنے کے بعد دوسرے دن حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر مواجہ شریف کے سامنے جب جوں ہی کھڑے ہوئے تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں کی لڑیاں سبحان آنسوں کی جاری ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو مواجہ شریف کے سامنے حضور کو بیداری کے عالم میں دیدار۔ سبحان اللہ۔ یہ صلہ مل رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر اور زبان کے حوالے سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہے نا قرآن مجید میں سورہ مزمل میں ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ ہم تم پر ایک بوجھل بات ڈال رہے ہیں، اگر سمجھ جاؤ، اگر اس کو اٹھا لو تو ہم تمہاری زبانوں کو اتنا مضبوط کر دیں گے، جو کہو گے وہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جاتے جاتے دیوالی تھی، کسی ہندو خاتون نے اندر کسی پر، وہ ہوتے ہیں نا کہ وہ رنگ پھینکنا، آپ کے سفید کپڑے تھے، جیسے رنگ پھینکا تو آپ کے کپڑوں پر پڑ گئے، آپ کے کپڑے رنگین ہو گئے۔ وہ ہنس گئی، وہ بھی ہنسی، آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ غصے میں چلے گئے کہ ہمارے شیخ، ہمارے استاذ کے کپڑے اس نے خراب کر لیے۔ آپ نے ان کو منع کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تو نے میرے کپڑوں کو رنگا ہے، اللہ تجھے رنگ دے، اللہ تجھے رنگ دے۔ بس ایک جملہ تھا جو کہا اور اپنے آستانہ پہ تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد غسل کر کے وہ خاتون حاضر ہوئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان سبحان زبان کی بات ہے۔ سبحان۔ اور اسی طرح ایک غریب آدمی جو کارنر پر ایک چھابی لگاتا تھا، پان کی دکان کی چھابی لگاتا تھا، اور وہ شخص پریشان تھا کہ حضرت میری گاہکی نہیں ہوتی، میری دکان آگے نہیں بڑھتی، کوئی کسٹمر آ جائے، گاہک لگ جائیں تاکہ میری مشکل تھوڑی سی آسان ہو جائے، میری بچیاں ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں کچھ لکھ کے دیتا ہوں، اسے اپنے گلے میں رکھ لو، منی باکس میں رکھ دو، جہاں تم اپنے پیسے جس ڈبے میں بند کرتے ہو اس میں رکھ دینا۔ اس نے اپنے گلے میں، اپنے اس ڈبے میں، منی باکس میں وہ تعویذ رکھ لیا۔ دن گزرتا جائے، وہ چھابی سے دکان پہ آ گیا، دکان سے دکان مشہور ہو گئی، بڑے دور دور سے لوگ آ کر پان لینے لگے، اور وہ اسپیشلسٹ ہو گیا پانوں میں۔ جس طرح دکانیں مشہور ہوتی ہیں نا، آئس کریم فلاں کی، کباب فلاں کا، ٹکا فلاں کا ہے، یہ چیزیں مشہور ہوتی ہیں، جو لوگ جو گھومنے والے مارکیٹ میں ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے تو وہ کون سی دکان پہ کیا کیا ملے گا۔ تو یہ چیز بھی سامنے آ گئی۔ اب پان والا بھی ایک مشہور ہو گیا کہ جو وہاں پر رہنے والا لوگ یعنی بمبئی سے اور دور دور و دراز کے شہروں سے چل کے اس کے پاس پان لینے کے لیے آتے ہیں۔ کافی وقت اعلیٰ حضرت دنیا سے وصال فرما گئے۔ وصال کے بعد کسی نے کہا بھائی کیا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں بس ان کے پاس گیا تھا، اعلیٰ حضرت کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے تعویذ دیا اور تعویذ میں نے رکھا، اس کے بعد برکت ہی برکت ہے۔ انہوں نے کہا تعویذ کھول کے دیکھو، لالچی بھی ہوتا ہے کہ تعویذ کون سا تعویذ ہے، کس قسم کا کہ میں بھی لکھ لوں۔ جب تعویذ کھولا گیا، جب اس کاغذ کے پرزے کو دیکھا گیا تو اس کاغذ کے پرزے پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اے اللہ کے بندو اس سے پان خریدو۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ اے اللہ کے بندو اس سے پان خریدو۔ یہ دیکھیے اللہ اکبر، یہ اس کو کہتے ہیں قطب الارشاد۔ سبحان، جو ارشاد فرما دیا اللہ نے ایسا ہی کر دیا۔ اور اس طرح اور بہت ساری یعنی باتیں ہیں آپ کی۔ یہ تو میں نے آپ کو جو آپ کا ذہن قبول کرتا ہے، کیونکہ ہم لوگ یہی قبول کرتے ہیں کوئی کرامت ہو، کوئی یہ ہو، ہم اس کو ولی مانتے ہیں۔
تو علمی طور پر اگر میں بات کرنی شروع کر دوں، ایک حدیث بھی بات شروع کر دوں تو آپ شاید انگڑائی لینے لگ جائیں، سمجھ نہ آ سکے. تو محدث یعنی منطق یعنی کس مضمون میں، اور میں شارٹلی میں کہہ دوں کہ آپ کو 72 علوموں پر 72 کائنڈز آف نالج پر اس کے آپ ماسٹر تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عربی فرق، اردو فرق، یعنی فلوئنسی عربی میں، اردو میں، فارسی میں، اور لوکل لینگویج جتنی بھی تھیں وہ ساری کی ساری. اور جس وقت کہ 1919 میں 1900 یعنی جو عیسوی ہے 1900، اس میں آپ یعنی بہت بڑی ایک کانفرنس ہوئی پٹنہ میں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء آئے اس وقت، سارے جہاں پورے ملک سے آئے، سینکڑوں علماء تھے. سب میں بیٹھ کر آپ کے بارے میں گفتگو کی گئی. اور اس وقت 1900 میں آپ کو مجدد مئت حاضرہ کا ٹائٹل آپ کی زندگی میں دیا گیا، زندگی میں دیا گیا. وقت کم ہے، میں زیادہ نہیں پڑھتا، صرف آپ کی زندگی کا ایک میں اس کو بائیوگرافی